انہیں گاڑی چلانے کی اجازت ہے جبکہ وہ بوقت ضرورت گاڑی چلاتے ہوئے حجاب کا بھی اہتمام کریں۔ دیکھیں اصولی طور پر تو ڈرائیونگ کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ عورت جیسے مرد چلا سکتا ہے گاڑی تو عورت بھی چلا سکتی ہے۔ باقی ہے کہ شریعت میں عورت کے لیے اللہ نے گھر کی چار دیواری رکھی ہے، اس کو پسند کیا ہے، تو ڈرائیونگ سیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ یہ کام مرد ہی کریں تو اچھا ہے۔ ہاں ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جب گھر کی بیل بجتی ہے، کوئی باہر آئے تو دروازہ تو عورت بھی جا کے کھول سکتی ہے، لیکن کیوں کھول رہی ہے؟ مرد مر گئے ہیں کیا؟ وہ کیوں نہیں جا رہے بھائی؟ ہم نے دیکھا ہے بعض گھروں میں کہ مرد موجود ہے، وہ گیٹ پہ جا کے کھول نہیں رہے ہوتے، گھر کی عورتیں جا کے کھول رہی ہوتی ہیں۔ تو اب کوئی ہم سے پوچھے کہ اس کی کیا دلیل ہے اس کے ناجائز ہونے کی کہ گیٹ عورت ہی جا کے کھولے گی، اس عمل کے ناجائز عورت گیٹ جا کے کھولے گی، اس عمل کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو ناجائز ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن مزاج شریعت کے بہرحال خلاف ہے کہ اسلام عورت کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا۔ وہ عورت کو چاہتا ہے کہ وہ جس حد تک پردے میں رہے اتنا زیادہ اچھا ہے۔ تو ڈرائیونگ جائز ہے عورت کے لیے، لائسنس بنوانا بھی جائز ہے، لیکن جب تک ضرورت نہ ہو یہ کام مردوں ہی سے لینے چاہیے۔ خواتین کو اس میدان میں ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ انہیں گاڑی چلانے کی اجازت ہے جبکہ وہ بوقت ضرورت گاڑی چلاتے ہوئے حجاب کا بھی اہتمام کریں۔ دیکھیں اصولی طور پر تو ڈرائیونگ کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ عورت جیسے مرد چلا سکتا ہے گاڑی تو عورت بھی چلا سکتی ہے۔ باقی ہے کہ شریعت میں عورت کے لیے اللہ نے گھر کی چار دیواری رکھی ہے، اس کو پسند کیا ہے، تو ڈرائیونگ سیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ یہ کام مرد ہی کریں تو اچھا ہے۔ ہاں ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جب گھر کی بیل بجتی ہے، کوئی باہر آئے تو دروازہ تو عورت بھی جا کے کھول سکتی ہے، لیکن کیوں کھول رہی ہے؟ مرد مر گئے ہیں کیا؟ وہ کیوں نہیں جا رہے بھائی؟ ہم نے دیکھا ہے بعض گھروں میں کہ مرد موجود ہے، وہ گیٹ پہ جا کے کھول نہیں رہے ہوتے، گھر کی عورتیں جا کے کھول رہی ہوتی ہیں۔ تو اب کوئی ہم سے پوچھے کہ اس کی کیا دلیل ہے اس کے ناجائز ہونے کی کہ گیٹ عورت ہی جا کے کھولے گی، اس عمل کے ناجائز عورت گیٹ جا کے کھولے گی، اس عمل کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو ناجائز ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن مزاج شریعت کے بہرحال خلاف ہے کہ اسلام عورت کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا۔ وہ عورت کو چاہتا ہے کہ وہ جس حد تک پردے میں رہے اتنا زیادہ اچھا ہے۔ تو ڈرائیونگ جائز ہے عورت کے لیے، لائسنس بنوانا بھی جائز ہے، لیکن جب تک ضرورت نہ ہو یہ کام مردوں ہی سے لینے چاہیے۔ خواتین کو اس میدان میں ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ انہیں گاڑی چلانے کی اجازت ہے جبکہ وہ بوقت ضرورت گاڑی چلاتے ہوئے حجاب کا بھی اہتمام کریں۔ دیکھیں اصولی طور پر تو ڈرائیونگ کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ عورت جیسے مرد چلا سکتا ہے گاڑی تو عورت بھی چلا سکتی ہے۔ باقی ہے کہ شریعت میں عورت کے لیے اللہ نے گھر کی چار دیواری رکھی ہے، اس کو پسند کیا ہے، تو ڈرائیونگ سیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ یہ کام مرد ہی کریں تو اچھا ہے۔ ہاں ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جب گھر کی بیل بجتی ہے، کوئی باہر آئے تو دروازہ تو عورت بھی جا کے کھول سکتی ہے، لیکن کیوں کھول رہی ہے؟ مرد مر گئے ہیں کیا؟ وہ کیوں نہیں جا رہے بھائی؟ ہم نے دیکھا ہے بعض گھروں میں کہ مرد موجود ہے، وہ گیٹ پہ جا کے کھول نہیں رہے ہوتے، گھر کی عورتیں جا کے کھول رہی ہوتی ہیں۔ تو اب کوئی ہم سے پوچھے کہ اس کی کیا دلیل ہے اس کے ناجائز ہونے کی کہ گیٹ عورت ہی جا کے کھولے گی، اس عمل کے ناجائز عورت گیٹ جا کے کھولے گی، اس عمل کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو ناجائز ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن مزاج شریعت کے بہرحال خلاف ہے کہ اسلام عورت کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا۔ وہ عورت کو چاہتا ہے کہ وہ جس حد تک پردے میں رہے اتنا زیادہ اچھا ہے۔ تو ڈرائیونگ جائز ہے عورت کے لیے، لائسنس بنوانا بھی جائز ہے، لیکن جب تک ضرورت نہ ہو یہ کام مردوں ہی سے لینے چاہیے۔ خواتین کو اس میدان میں ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔